الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی دنوں سے لعنت کے اسباب کا بیان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام جرائم سے، گناہوں سے، منکرات سے محفوظ فرمائے جو اللہ کی لعنت کے اور رحمت خداوندی سے دوری کا باعث بنتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سب و شتم اور گالن گلوچ کا نشانہ بنانا بھی ہے. حدیث میں ایسے شخص کو جس نے صحابہ کرام کے خلاف گستاخانہ نازیبہ گفتگو کی اور انہیں سب و شتم کا نشانہ بنایا اور ان کے بارے میں نازیبہ ناشائستہ جملے کہے، ایسے شخص کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں اس کے اوپر لعنت آئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، انہیں برا برا کہتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہو، ملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام بنی نوع انسان کی طرف سے بھی اس کے اوپر لعنت ہو. بڑے سخت الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صرف اللہ کی لعنت ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہو اور تمام بنی نوع انسان کی بھی اس کے اوپر لعنت ہو کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی پاکیزہ ہستیوں کو اپنے سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے میرے صحابہ پر کوئی نازیبہ جملے کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت طبرانی اور مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے. ترمذی شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی کہ جب میری امت کے اندر ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت میں انتظار کرنا صرف آندھی کا، طوفان و زلزلے کا، اللہ کی طرف سے عذاب کا، زمین میں دھنسنے کے واقعات کا کہ یہ واقعات، یہ علامات، یہ نشانیاں بے دھڑکے ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے چلی جائیں گی. اور ان 15 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ پچھلوں اور شروع میں آنے والے لوگوں کے اوپر لعنت کریں گے. اور یہ چیز ہم اپنے گرد و پیش میں معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، جس کو دین کا کوئی شعور نہ ہو، 2 جملے کیا بولنے آ گئے کہ اسلاف اور اکابرین، صحابہ اور تابعین، مفسرین اور محدثین کے خلاف اپنی زبان اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ دین ہم تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے سب سے پہلے واسطے حضرات صحابہ ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہی خدا نخواستہ اگر کوئی سب کو شتم کا نشانہ بناتا ہے اور ان کے خلاف کسی طرح کی بھی دریدہ جنگی کا ثبوت دیتے ہوئے نازیبہ جملے کہتا ہے
اس کا مطلب یہ کہ وہ اسلام کے سب سے پہلے واسطے کو ہی مخدوش کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھا تھا، جو نزول وحی کے عینی مشاہد ہیں، عینی شاہد گواہ جس کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کے نزول کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے شریعت کو، جنہوں نے قرآن کو، جنہوں نے حدیث کو، جنہوں نے شریعت کی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جیتی جاتی تصویر کی صورت میں دیکھا تھا، ان سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں کوئی کائنات میں چشمے فلک میں نہ پہلے کبھی دیکھی ہیں اور نہ قیامت تک کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا نازیبہ جملہ سننا یا کہنا یا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ رابطہ اور تعلق رکھنا کہ جو اندر سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، ان کے بارے میں اس کا دل صاف نہ ہو، ایسے شخص کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اس کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لعنت کے اسباب میں ایک اور سبب نوحہ کرنا، کسی کے مرنے پر انسان کا نوحہ کرنا، ماتم کرنا، مرثیے پڑھنا، کالے کپڑے پہننا، اسی طریقے سے گریبان چاک کرنا، چہرے نوچنا، بال بکھیرنا، کپڑے پھاڑنا، ٹکرے مارنا، یہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر کام کیے جا رہے ہوتے ہیں کسی کے غم میں یا کسی کے مرنے پر، ان سب کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ یہ نوحے کی عملی اور قولی شکلیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت کو نوحہ کرنے والی عورت پر بھی، اسی طریقے سے اس کی طرف کان لگا کر سننے والی پر بھی۔ مطلب عورت کو اس لیے کہا ورنہ تو نوحہ کرنے میں چاہے مرد ہو یا عورت دونوں برابر ہے، لیکن عورت کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ نوحہ کرنے میں اس زمانے کے اندر بھی اور آج کے زمانے میں بھی مردوں سے بھی پیش لینے والی خواتین ہوتی ہیں۔ نازک دل کی مالک ہونے کی وجہ سے، دل کے نازک ہونے کی وجہ سے یا غم کے موقع پر آپے سے باہر ہو جانا، یہ ساری چیزیں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر زیادہ نظر آتی ہیں، ورنہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نوحہ کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کسی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سونا ہے، سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن عزت میں اور سوگ میں بیٹھتی ہے، اور اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کے ایام خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ جو بیوہ ہو جائیں عورتیں اور ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو عزت اور سوگ میں 4 مہینے 10 دن تک روک کر رکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، تو ان کے سوگ کے ایام، ان کی عزت کے ایام تو خود 4 مہینے 10 دن قرآن کریم کی نص میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے سوائے عورت کے کسی بھی شخص کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ جب 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ پیچھے کا چہلت کا یا برسی کا یا سالوں گزر جانے کے بعد بھی ہر سال اس مخصوص تاریخ میں خاندان کے لوگوں کا جمع ہونا اور اس موقع پر اشارے ثواب وغیرہ کے لیے پروگرام کرنا اور پھر کھانے پینے میں لگنا، یہ اس چیز کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ تو ہماری معاشرے کی رسم و رواج کی چیزیں ہیں، یہ تو خرافات اور بدعات کی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دین اسلام کے تابع ہیں، ہم رسم و رواج کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جیسا غریب محلے کے اندر ہو رہا ہوں وہ کام کرنے لگے۔ اور یاد رکھیے اس میں آپ کو اپنے عزیز کے ساتھ، اپنے مرحوم کے ساتھ، اپنے مرنے والے کے ساتھ کوئی اچھا اس کے ساتھ سلوک نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم بڑے بدسلوکی کرنے والے ہوں گے، کہ اگر ہم نے مثلاً 40واں نہیں کیا، اگر ہم نے بستی نہیں کی، اگر ہم نے ہر سال اس مخصوص تاریخ میں اس کو یاد نہ کیا تو ہم تو اس کو بھلانے والے اور فراموش کر دینے والے ہوں گے۔ جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ مخصوص تاریخ میں نہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جس بات کا انتقال ہے اس کے بیٹے کا معمول کوئی 40ویں دن یا ہر سال اس مخصوص تاریخ میں اپنے باپ کو یاد کرنا نہیں ہوتا، اس کی نماز کے بعد اٹھنے والا ہر ہاتھ اپنے باپ کے لیے ہوتا ہے، اس کی ہر قرآن کریم کے اختتام پر یا ہر تلاوت کے موقع پر اپنے باپ کی دعا اس کے لیے خود زبان پر ہوتی ہے، وہ کوئی اپنے مخصوص تاریخ میں برسی کے موقع پر تھوڑی اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔
تو دیکھا جائے تو یہ بدسلوکی ہے کہ صرف سال میں ایک مخصوص تاریخ کا خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ہم ہاتھ اٹھا دیے کہ جی آج ہمارے مرحوم کا جو ہے وہ وفات کر دی. تو بدسلوکی تو یہ ہے. سلوک اگر اچھا کرنا ہے، اگر اچھا اس کو یاد رکھنا ہے تو آپ کو ہر موقع پر اس کو یاد رکھیں. آپ کو ہر موقع پر اس کو یاد رکھیں کہ جب آپ مثال کے طور پر کوئی نقلی کام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی آپ کو توفیق ملتی ہے تو آپ اس موقع پر اپنے عزیزوں کو یاد رکھیں. یہ ہے حسن سلوک. تو اس لیے دوحہ کرنا، ماتم کرنا، مرثیے پڑھنا، کالے کپڑے پہننا، کالے کپڑے، کالے پینٹ. بلکہ اب تو میت کے لیے اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے جی تو کالے پینٹ ہے، کالے پینٹ ایک بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کا یہ کوئی ولیمے کا پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی مرنے والے کا معاملہ ہے. یاد رکھیے کسی کے غم میں، کسی کی سوچ میں کالے کپڑے پہننا یا اس طرح کی کالی چیزیں لگانا یا اپنے گھر میں کوئی کالے جھنڈے لگانا یہ شرعاً ناجائز اور حرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غم کے موقع پر اپنی چادروں کو دیکھا کہ وہ اپنی چادریں اپنی جسم سے اتاری. آپ سے فرمایا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو ایسی بدعا دیں، ایسی بدعا دوں کہ یہ اپنے گھر میں دوسری شکلوں کے ساتھ واپس ہو، لیکن میں نے نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو ایسی بدعا دوں کہ جو بدعا ان کے ساتھ ایسی لگے کہ اپنے گھر میں پوری شکلوں کے ساتھ واپس ہو. تو آپ بتائیے کہ اس طریقے سے نوحے کے علامتی نشان لے کے چلنا یا نوحے کے طور پر کالے کپڑے سلوانا، یہ سب چیزیں کیسے جائز ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں دل کے کانوں سے سننے چاہیے کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو نوحہ کرنے والی ہے اور اس پر بھی جو اس کے نوحے کو سننے والی ہے. نوحے کو سننے والی پر بھی لعنت اس لیے دی اس لیے کہ وہ گناہ کے کام کو دیکھ رہی ہے. ہمارے یہاں مخصوص تاریخوں میں جو ماتم اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے تماشائی کی حیثیت سے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر ہونے والا اتنا ماتم تو دیکھیں. اس طرح کی کسی بھی چیز کو دیکھنا، فلسفہ اس میں جانا اور اس کو دیکھنا بھلے تماشائی کی حیثیت سے کیوں نہ ہو، یہ شرعاً ناجائز اور حرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں میری امت کے اندر ہمیشہ رہیں گی. اگرچہ آپ نے منع فرمایا ان چیزوں سے، لیکن ساتھ میں پیشن گوئی بھی فرما دی کہ میری امت میں یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج بھی اسی طریقے سے نظر آتی ہے. اس میں 3 چیزوں کے اندر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنا مرنے والے، نوحہ کرنا مرنے والوں پر یہ میری امت کے اندر چلتا رہے گا. آپ نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کریں، ہم تو اپنے آپ کو بچائیں گے، لیکن کیا اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے کہ قیامت تک یہ منظر نظر آتا رہے. کرنے والے اپنے آپ کو خراب اور اس طرح کی بری چیزوں میں ڈالتے رہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اثر و رسوخ جہاں تک ہمارا ہے ہم نے ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی کہ کسی کے مرنے کی صورت میں اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو غمزدہ بنا دے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو نوحہ کرنا، دوسری چیز آپ نے فرمایا میری امت کو قیامت تک چلتی رہے گی وہ حسب اور نسب پر فخر کرنا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میں تو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں. قومیت لسانیت کی بنیاد پر ڈینے مارنا، یہ ڈینے مارنے کا کام آج بھی ہو رہا ہے. اس سے کوئی انسان کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی، نہ انسان کی اس کی وجہ سے کوئی کمائی کی حیثیت معلوم ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع پڑھیے کتنا برملا لفظوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ان غلط کا بھی احمر والا اس پر تم کالے گھوڑے ہونے کی وجہ سے تم اچھے اور افضل اور باکمال نہیں ہو. اللہ کے نزدیک فضیلت کا مدار تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک ہوئے کہ تم میں سب سے بڑا متقی ہو. کالے گھوڑے ہونے سے کیا بنتا ہے؟ فلاں برادری، فلاں قومیت، فلاں لسانیت، ان چیزوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا کہ بارش کو اللہ کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف منسوخ کریں گے، ستاروں کی طرف منسوخ کریں گے. زمانے جاہلیت سے بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی. چنانچہ بارش ہوتی تھی تو لوگوں کی زبان پر یہ ہوتا تھا کہ ایک مقررہ بے نو نہیں کہا فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حدیث میں شرک کہا، شرک قرار دیا کہ تم نے بارش کو جو برسانے والا اللہ ہے تم نے ستاروں کی طرف منسوخ کیا. اسی لیے
محدثین نے ذکر کیا ہے کہ بارش جب برس جائے، ایک تو جب بارش برس رہی ہو شروع میں تو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اللہم صلی بننا پیا، ایک تو بارش برس جائے تب ایک دعا پڑھنی چاہیے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہو سکے. کتنا پیارا جملہ ہے، عربی میں یاد رہا اور حکم، یعنی اس موقع پر یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت کے جملے کی تردید ہو. اگرچہ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، لیکن آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ستاروں کے ذریعے سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. لوگ ستاروں پر کتنا یقین رکھتے ہیں، ستاروں اور برجوں، آپ کا ستارہ کون سا ہے، ہمارا ستارہ فلاں ہے، ہمارے نام کے یہ حروف ہیں، اگر یہ تاریخ پیدائش کیے لہٰذا میرا ستارہ یہ ہے، میرا ستارہ گردش میں، یہ باتیں جملے کیسے آسانی سے لوگ کھول رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، میرا ستارہ گردش میں ہے، میں کوئی کام کرنا چاہوں تو نجومیوں کے پاس، کامسٹوں کے پاس جا رہا ہوں، اپنے ہاتھ کی لکیروں سے نقشے دکھا رہے ہو. یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک یہ اس طرح کی دغابازیاں چلتی رہیں گی. اور ہو رہی تو یہ تینوں چیزیں قیامت تک چلتی تو رہیں گی، لیکن تینوں چیزیں حرام اور ناجائز. ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ نوحہ کرنا، نوحہ سننا، نوحے کے پروگرام میں شریک ہونا. حدیث کے مطابق یہ سب لعنت والے کام، سب لعنت والے کام، ان لعنت والے کاموں سے بچنا چاہیے. ہمیں اگر غم ہے، اگر ہمیں تکلیف ہے، ہمیں اگر پریشانی ہے تو صرف اپنے گناہ پر، اپنی بدعمالی پر کہ یا اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، آج کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکا جماعت کے ساتھ، میرا دن غم میں گزرے. یہ غم کرنے کی چیز کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے سے اور پورا کرنے سے پیچھے رہ گیا. جو چیز غم کی تھی اس پر تو غم نہیں ہے، اور جو چیز غم کی نہیں تھی اس پر غم بنایا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے. یہ قابل لعنت کام ہے، ان کاموں سے بچنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے مرنے پر، کسی کے دنیا سے جانے پر کتنی بدعات اور رسم و رواج اور خرافات کی چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. کتنی رسم و رواج کی ایسی چیزیں کہ جن کا شریعت سے، سنت سے، قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں. جن پہ نوحہ کرنا بھی ہے، دیگر ایک پوری فہرست سے کام ہوتا ہے جو یہ کام ہو رہے ہیں. اسی لیے علماء نے دیکھا ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر جب بدعات، رسم و رواج، خرافات اور خاص طور پر مرنے کے بعد کی بدعات کسی خاندان، کسی علاقے میں پھیل گئی ہو تو اس وقت ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی میں وصیت کے اندر یہ لکھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء اور میرے خاندان، میرے جن سے حیثیت احباب کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی قسم کی میری بدعات میں ارتکاب نہ کریں. میرا تیجا نہیں ہوگا، میرا 40واں نہیں ہوگا، میری برسی نہیں ہوگی، میرے غم میں کالے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، میرے قبر جو ہے اس کے اندر تو ماربل قسم کی کوئی سیمنٹڈ قبر ایسی بنانا کہ جو ایک پکی قبر ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی کام نہیں ہوگا. میری قبر پر چڑھاوا نہیں کیا جائے گا، میری قبر پر اس طرح کے پھول کے چڑھاوے نہیں چڑھائے جائیں گے. یہ وصیت نامے میں لکھ کر رکھے تاکہ اگر آج کے بعد اگر آپ کے کوئی ورثہ میں یہ کام کرتا ہے تو آپ بری ذمہ ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا تھا اپنی زندگی کے اندر بیٹے یہ کام کریں گے اور اس نے وصیت نہیں کی تو بیٹے کی وجہ سے گناہگار کام ہوگا. کیوں؟ اس لیے اس کو پتا تھا، اس کو پتا تھا اور اس نے اس کے پتا ہونے کے باوجود اپنے آپ کی زندگی میں اس کو منع نہیں کیا. اس طرح کے قابل لعنت چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طریقے سے لعنت کے اسباب میں خاص طور پر ایک لعنت کا سبب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اولاد کے لیے والدین کی نافرمانی، اولاد کے لیے والد کی نافرمانی، اس کو بھی قابل لعنت گناہ قرار دیا. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ العاق والدین، ایک روایت میں لعن اللہ من عاق والدین، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے. بطور خاص ایک روایت میں یہ کہ جس نے اپنے والد کی نافرمانی کی، اور ایک روایت میں کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی. دونوں ہی بات ثابت ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی اور نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں در حقیقت ان پر اللہ رب العزت کی لعنت و پھٹکار برسے. آج یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اولاد کا نافرمانی، بہت بڑا مسئلہ ہے. والدین پریشان ہیں، آئے دن کی کہانی، آئے دن کے سوالات کے کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیے، والد اولاد سنتی نہیں، اولاد سنتی نہیں. وجہ اس کی سب سے بڑی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم کی تو فکر کی، تربیت سے واقع ہو. یہ دور جہالت کا دور نہیں کہ
کہ ہمارے بچے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچے آج لکھنا پڑھنا خوب اچھی طرح آتا ہے. یہ دور جہالت کا نہیں ہے، یہ دور تربیت کے فقدان کا ہے، تربیت کے فقدان کا ہے کہ ہم اعلیٰ قسم کی تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں، اعلیٰ سے اعلیٰ سرٹیفکیٹ، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کی کیریئر اور مستقبل کے بنانے کی فکر میں چلتے گئے، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے کا ادب اور تمیز کیا ہوتی ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں زندگیوں سے اتنی نکل چکی ہیں کہ آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے کر بھی کچھ نہ دے سکتے، سب کچھ دے کر بھی کچھ نہ دے سکتے. اسی لیے یہی اولاد پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کے لیے سوانح روح بن جاتی ہے، سوانح روح بن جاتی ہے، بجائے اس کے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کرے زندگی آزاد بن جاتی ہے. کتنے والے میں مثالیں نہیں ایسا ہوں، ورنہ یقین کیجیے اتنے خطرناک قسم کے مسائل لوگوں کے بعض لوگوں پر آتے ہیں کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے. کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ والد کو کوئی لعنت دے سکتا ہے، والد کو کوئی گالی دے سکتا ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تو مفہوم یہ کہ اپنے والدین کو گالی مت دو. کسی نے پوچھا والد کو بھی والدین کو بھی کوئی گالی دیتے، مطلب یہ اجنبا سے سوال تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے پتا ہاں کہ تم دوسرے کے والد کو گالی دو تو اپنے باپ کو گالی دو. کیوں؟ اس لیے کہ پیڑ کرو گے تمہارے باپ کو گالی دے. تم نے کسی دوسرے کے باپ کو گالی دی، اس نے پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دی، تو تم نے دوسرے کے باپ کو گالی دے کر خود اپنے باپ کو گالی دی. تم ذریعہ بنے ہو، تم سب بنے. نبی السلام نے حدیث میں اس کی وضاحت کی. لیکن وہ زمانہ ہو، آپ سوچیے آج اپنے باپ کو ڈائریکٹ منہ پہ گالی دے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں یہ واقعہ بھی ایسے موجود ہے کہ اپنے باپ کو مارنے کے واقعات موجود ہیں، کہ ماں پر ہاتھ اٹھانے کے واقعات موجود ہیں. کیا معاشرے کا حصہ ہے؟ آپ کو یہ چیزیں سننے میں نہیں آتی؟ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے والی آج اولاد دنیا کے اندر موجود ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے وہ اس کو ضرور پڑھائیں، ضرور لکھائیں، ان کو ضرور ان کے کیریئر کی فکر کریں، لیکن اس سے زیادہ ضرور فکر جس چیز کی کرنی ہے وہ اپنے بچوں کو ایک سچا مسلمان بنائیں، ایک انسان بنائیں، ایک ان کو انسان بنائے، حیوانیت کی ضد میں نہ رہے، حیوانیت کی صفت میں نہ آ جائے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کو ماں باپ کو کوئی تمیز نہ ہو. اس لیے اولاد کو بھی اپنی زندگی کو سنبھالنا چاہیے، لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت ایسی کریں کہ وہ ماں باپ کے لیے فرمانبردار بنے اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، یہ دعا تو ہے ہی، لیکن اس دعا میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے میرے دوستوں والدین بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ جب ہٹ جائے تو بڑی دھوپ میں جب انسان چل رہا ہوتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ والد کا سایہ کتنا بڑا تھا، ماں کا سایہ کتنا بڑا تھا. جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے. آنکھ اٹھا کر ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا جائز نہیں ہے، شریعت ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں بنا کپل رہنا اس سے اس کہنے کو منع کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے چھوٹا کلمہ بھی اگر کوئی ہوتا تو اللہ اس سے بھی منع کر دیتا، لیکن چھوٹے سے چھوٹا کلمہ اس کس کو کہتے ہیں. علماء نے اس کے آیت کی ضمن میں مفسرین نے مقصد لکھا ہے کہ زبان سے اٹھ نہ کہنا، اپنے قول سے اٹھ نہ کہنا، اپنے عمل سے بھی اٹھ کہنا جائز نہیں. عمل سے بھی اٹھ کہنا، عمل سے اٹھ کیا کہ آپ نے کوئی حکم مانا تو لیکن جاتے جاتے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھیں، یہ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا یہ بھی اٹھ کہنا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین کا نام فرما. اسی طرح ایک روایت میں شعب الایمان کی روایت ہے کہ لعنت ہو اس شخص پر کہ جو اپنے والد کو لعنت دے. ایک روایت میں کہ جو اپنے والدین کو لعنت دے تو اپنے والدین کو بھی لوگ لعنت دینے والے ہو سکتے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا نام رکھے. اسی طرح لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب سارق، چور، چوری کرنا. قرآن کریم میں جس کو منع کیا گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور، چوری کرنے والوں پر اللہ کی لعنت و پھٹکار. ایک روایت میں مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو چور پر کہ جو ایک انڈا چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایک رسی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے.
اس حدیث کی خدمت علماء نے لکھا ہے کہ ایک انڈا یا ایک رسی ایک معمولی سی چیز ہے، بہت معمولی سی چیز ہے، حالانکہ شرعی مسئلے کی روح سے ہاتھ کٹنے کے لیے کم سے کم 10 درہم کے بقدر مال چوری کرنا ضروری ہے شرعی مسئلے کے اعتبار سے۔ 10 درہم سے کم اگر کوئی چوری کرے تو اس کو سزا تو ہوگی، ڈنڈے تو پڑیں گے، اس کو ایک تعزیراتی سزا تو جاری ہوگی، لیکن ہاتھ کٹنے کا حکم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کم سے کم 10 درہم کا بقدر مال چوری نہ کرے۔ تو انڈا تو 10 درہم سے بھی کم ہوتا ہے، ایک رسی تو 10 درہم سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن علماء نے حدیث کے اندر بڑی قیمتی بات ذکر کی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان چوری تو کرتا ہے انڈا، چوری تو کرتا ہے چھوٹی سی معمولی سی رسی، لیکن یہی چوری ذریعہ بن جاتی ہے کہ آج یہ چوری کر رہا ہے رسی، کل بینک لوٹ رہا ہوتا ہے، کل بینک لوٹ رہا ہوتا ہے، کل ٹاٹا منی کے بینک میں کھڑے ہو کر جانا رہتا ہے جیب خالی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چوری جو اس کی رسی چوری کرنا تھی، یہی چوری کل کو اس کے لیے ہاتھ کٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کرنا اس کے لیے بڑے چور بننے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ قابل لعنت ہے، ہمیں اپنے گھر میں اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو لاگو کرنا چاہیے کہ کسی کی چیز بغیر پوچھے لانا، کسی کی چیز بغیر پیچھے اٹھانا، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز کو استعمال کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ ایک بچہ اگر ایک بچہ اسکول سے ایک چھوٹی پینسل بھی لے کر آیا جو ہم نے اس کو نہیں دلائی، ہم پوچھیں کہ پینسل کیوں لے کر آئے، یہ وہی انڈے والی مثال میں آپ کر رہا ہوں کہ انڈا چوری کرنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹنے کا کل ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ بچہ آج پینسل چوری کر رہا ہے، کسی کی ربڑ لے کر آ رہا ہے، کسی کا شارپنر لے کر آ رہا ہے جو ہم نے اس کو نہیں دلایا، تو ہم اس کو کم سے کم پوچھے تو صحیح، بیٹا میں نے یہ چیز تمہیں نہیں دلائی، تم کیوں لے کر آئے؟ اچھا تم اپنے کسی فرینڈ سے لے کر آئے تو بتا، تم نے پوچھا تھا اس نے تمہیں اجازت دی، تم اسے کیوں لے کر آئے؟ یہ پوچھ لیں، یہ پوچھ کر چھوڑ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز دینا درست ہے۔ یہ بچوں کی تربیت، یہ بچوں کی تربیت ماں باپ جب اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کریں گے، یہ بچہ پھر بڑے ہو کر کسی کے بھی جیبیں خالی نہیں کر رہا ہو۔ لیکن آج ہم نے پینسل کو لے کر یہ پینسل تو ہے کہ اگر وہ لے کر آئیے تو کیا ہوا، یہ پینسل چوری کرنے والا بچہ کل کا معاشرے کا چور بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے خود ہم نے بھی اپنی زندگی میں اس گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کوئی محکمہ دیا ہے، ہمیں کوئی ملازمت دی، ہمیں کوئی ادارہ دیا ہے، کسی جگہ ملازم ہے، تو ان چیزوں سے بچیں، وقت کی چوری نہ ہو، چیزوں کی چوری نہ ہو، اسی طرح کام کی چوری نہ ہو۔ صرف چیزوں کی چوری نہیں ہوتی، کام چوری بھی ہوتی ہے کہ جو وقت آپ کا ہے اس وقت میں آپ گڈی مار رہے ہیں، کام چوری کر رہے ہیں، آپ دیر سے جا رہے ہیں، آپ وقت کی چوری کر رہے ہیں، آپ کام سے بھی ختم نہیں کر رہے، آپ اپنے ڈیوٹی کے اندر چوری کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے، نماز پڑھنے والا اگر نماز سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، رکوع سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چور ڈالتا ہے۔ تو چوری صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا جائے، چوری تو بہت وسیع بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری کے فعل کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام قابل لعنت کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا